بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ میری پیاری بہنوں، عورت کا پردہ اور اس کی ستر پوشی اور حیا در حقیقت اس کی ایمانی قوت اور دینداری کا مظہر ہوتا ہے۔ ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میرے جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور میرے ابا جی کی تدفین ہوئی تھی، جب میں اس میں داخل ہوتی تو اپنی چادر وغیرہ اتار دیتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ یہ تو میرے والد محترم اور میرے خاوند محترم ہیں، لیکن جب وہاں پر ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تو اللہ کی قسم میں جب بھی اس میں داخل ہوتی تھی اپنے کپڑوں کو اچھی طرح درست کر لیتی۔ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا آتی تھی۔ اے زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں۔ اس سے بڑھ کر اور کون سا اخلاق ہوگا اور اس سے بڑھ کر اور کون سی حیا ہوگی؟ آپ اس انسان سے بھی حیا کرتی ہیں جو وفات پا گیا اور مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ یہ ہم سب کی ماں کی حیا داری ہے، کیا ہم ان کی اقتداء نہیں کریں گی؟ اور ہم سب کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خواتین کے دامنوں کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بالشت لٹکا لیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تب تو ان کے قدم کھل جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ہاتھ لٹکائیں اور اس سے زیادہ نہ لٹکائیں۔ یہ ان کی حالت ہے جن کا دین مضبوط تھا، مگر جن کا دین و ایمان کمزور ہوتا ہے تو وہ پوری دلیری کے ساتھ بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور اپنی ایمانی کمزوری اور بے یقینی کے حساب سے کبھی ایک بالشت اوپر اٹھاتی ہیں تو کبھی ایک ہاتھ یا کبھی اس سے بھی زیادہ۔ اے میری پیاری بہنوں، شرم و حیا عفت و پاک دامنی کی ضمانت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکایا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی ور پھر نہ ستائی جائیں گی۔ ایک اور جگہ پر ہے، مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے۔ شرعی پردے کی یہ شرائط ہے۔ شرعی پردے میں 8 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، جیسا کہ علماء کرام نے ان کی وضاحت کی ہے۔ یہ 8 شرائط میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس سے سارے جسم کا پردہ ہوتا ہو۔ نمبر 2 اس میں یہ ہے کہ لباس کشادہ ہو، تنگ نہ ہو کہ اس سے جسم کے حصے واضح ہوں۔ نمبر 3 کافر عورتوں سے کہ لباس سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ نمبر 4 مردوں کے لباس سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ نمبر 5 باریک اور شفاف نہ ہو۔ اس کے بعد اگلا نمبر ہے نمبر 6 کہ پردہ کا لباس بذات خود زیب اور زینت والا نہ ہو۔ نمبر 7 لباس خوشبودار اور معطر نہ ہو، یعنی لباس پر خوشبو استعمال نہ کی جائے۔ نمبر 8 شہرت کا لباس نہ ہو، ایسا لباس نہ ہو جو شہرت کے لیے پہنا جائے۔ شرعی لباس ستر پوشی کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ زینت کے اظہار یا دوسروں کی ستائش کے لیے یا دوسروں کی نظریں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ آپ مختلف قسم کی بے پردگی والے ان کپڑوں سے اجتناب کریں جنہیں بازاروں میں پردہ کے نام پر بیچا جا رہا ہے۔ یہ حقیقی حجاب اور ستر پوشی کا لباس نہیں ہے، بھلے ویسے پردہ کا ہی نام کیوں نہ دیتے ہوں، کیونکہ اصل اعتبار حقائق کا ہوتا ہے، ناموں کا نہیں۔ آپ اپنے لیے ایسا لباس اختیار کریں جس میں یہ 8 شرائط پائی جاتی ہوں جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے، تاکہ دنیا اور آخرت کی سعادت سے آپ مالا مال ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ لوگ جن کے پاس گائے کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے لوگوں کو مارتے ہوں گے، جو دوسری وہ عورتیں جو بظاہر پہنتی ہو تو ہیں مگر وہ ننگی ہوتی ہیں، مٹک مٹک کر چلنے والی اور دوسروں کو اپنی طرف راغب کرنے والی ہیں۔ ان کے سر بختی اونٹ، جو کہ اونٹ کی ایک قسم ہے، کہ کوہان کی طرف ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے۔ وہ جنت میں نہ تو داخل ہوں گی نہ ہی ان کی خوشبو ان کو نصیب ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے آتی ہے۔
آپ نیکیاں اور ثواب کمائیں، پردہ اور ستر پوشی کے بارے میں غفلت نہ برتیں۔ آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اس چیز کا آپ کو اللہ نے حکم دیا۔ اللہ جل جلالہ کی مقدس ذات ہے جو یہ آپ کو حکم دے رہا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں کسی قسم کا تردد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس پردے کے بدلے میں آپ کو قلبی طہارت، عزت و عفت اور پاک دامنی کی نعمت سے نوازے گا۔ یاد رکھیں کہ پردہ کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع داری ہے۔ تو کیا آپ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں؟ آئیں ہم یہ عہد کریں کہ ہم پردہ اور ستر پوشی کے بارے میں کبھی غفلت نہیں برتیں گے، اپنے آپ کو ہر قسم کی برائیوں سے پاک و صاف کر لیں گے اور اپنا دامن نیکیوں سے بھر لیں گے، اور اپنے اللہ تعالیٰ کو آپ سے راضی کرنے کی مقتور بھر کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا جہاں میں فلاح و کامرانی اور اپنے احکام پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اور اپنے گھر والوں کا خاص طور پر آپ بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔